مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے، جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، خاص طور سے دلت اور مسلمان ہیں، جو آج بھی اس ملک کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں، ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومت ہے جس کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، وہ سیکولرزم کو ختم کر کے ہندو راشٹر کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشٹر کے راستے کو جو قیام کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ میں انڈیا کے ہمارے انڈین مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا۔ آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا، جب کبھی بھی فرعون آیا اور جب کبھی بھی یزید آیا، تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا۔ ہمارا کام انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ بھارت کے سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ باہر انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی ہے، اور یہ جدوجہد ہم کو جاری رکھنا پڑے گا۔ اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، دیکھیے انہی سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹیز کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن، اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ مگر میں ان تمام بھارت کے، انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اکیلا ہرگز محسوس مت کریے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہم کو جدوجہد کرنا ہے۔ آج یہ ختم نہیں ہوگا، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مسجد رہے گی۔ نمرود اور فرعون اور یزید وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے، اور جو ان کے خلاف بولے اس کو دبا دو، اس کو کچل دو، اس پر ظلم کر دو، اس کے وجود کو مٹا دو۔ تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ قدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے، مگر قدرت کسی کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے۔ اسی لیے میں نے مثال دی کہ اگر فرعون ہے تو موسیٰ ہے، اگر یزید ہے تو حسین ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کو یقین ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن میں جو ہم کو رائٹس دیے گئے اس کو حاصل کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ مگر میں ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، سکھ ہو، ذرا آپ انٹروسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیے۔ دیکھیے سیکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا، کس کس نے آپ کو 6 دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر بنا دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سوچئے
یقیناً آپ مجھ سے نفرت کریں گے، کرتے رہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اسد الدین اویسی اس ملک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر ملک بڑا ہے، ملک کس راہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھیے. Sir, Mamata Banerjee also one of those secular leaders that you have been talking about who have maintained silence on this. Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society over. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. Sir, top 3 names जिसका टेफ्लॉन हो गया है 2 दिनों में. हाँ, Top 3 leaders जिनका अभी टेफ्लॉन हो गया है. पूरों का इस हम्माम में सब दंगे. Any top 3 names? नहीं, इस हम्माम में सब दंगे. आप 3 कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूँ, सबका जुड़ गया. टेफ्लॉन तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इस हम्माम में सब दंगे हैं. और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स. आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं. ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई. मसाजिद की शहादत के बाद बहुत सारी बातें सोशल मीडिया और अखबार पे भी हो रही है, मंदिर को टारगेट किया जा रहा है. देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, मेरे सुनिए मेरी बात को आप. जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात कर रहे थे, मजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे. क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ. मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना. मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हम सुनिए आप देखिए, अब आप बहस करना चाह रहे हैं, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे. नहीं सुनो, ठहरो जितारे, तब बेचैनी कहीं को जरा पूरा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी. देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं, मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी. और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गांधी चपड़ी, आशीष, हाँ नहीं लाइव. अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई. मैं टिकटॉक ने जाने का. अगर ये क्वेश्चन आप जवाब दे देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं समझते कैसा क्या करे आप बात करके. आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया. देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात. बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे, और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया. अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते. वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई. आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का. दैट इज नॉट येट हियर्ड. I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी अपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई. इसीलिए जस्टिस JS वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे, जस्टिस JS वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल. JS वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं. लेकिन आप ही बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला, हाँ बिल्कुल whatever suits you, नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल. हु से इज नॉट फाइनल?
Then why do you say it's infallible? Supreme Court is Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice? And you know J.S. Verma also.